اگر روڈ تعمیر کیا جائے تو اس علاقے کا رابطہ سال کے 8 ماہ قائم رہ سکتا ہے، جس سے لوگوں کو سہولت مل سکتی ہے۔ لہذا بڑا پانی سے یونیورسٹی تک روڈ تعمیر کرنے کی منظوری کا اعلان فرمایا جائے۔ دریائے سندھ کے پار یونین کونسل نر حلقہ نمبر 3 کا حصہ ہے، جس پر ایک کچا پل بوسیدہ حالت میں موجود ہے، جس پر ٹریفک کا گزر خطرے سے خالی نہیں۔ اس جگہ پختہ RCC برج تعمیر کرنے کی منظوری عطا فرمایا جائے۔ سندھ کے اس گاؤں میں بھی لوگوں کے پاس زرعی رقبہ کی اس قدر کمی ہے کہ اب آبادی میں روز افزون اضافہ کے سبب بعض افراد کو سر چھپانے کے لیے بھی جگہ میسر آنا مشکل ہو گیا ہے، جس کا ازالہ کرنے کے لیے دریائے سندھ کے پار جو وسیع غیر آباد خوشحال تھا موجود ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے، اسے آباد کرنے کے لیے ایک پل اور لفٹ ایریگیشن اسکیم منظور فرمائی جائے تاکہ لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ بلتستان بھر میں اور خاص طور پر سکردو شہر میں بجلی کی کس قدر کمی ہے، اس کا احساس آپ کو ہو چکے ہوں گے، کیونکہ آپ گزشتہ 2-3 دنوں سے یہاں تشریف فرما ہے۔ اس وقت شہر کے لوگوں کو سیل فون چارج کرنے کے لیے بھی دربدر ہو جانا پڑتا ہے۔ اگر دریائے سندھ پر غڑوں سے تھورگپڑی تک کے درمیان ایک بہت بڑا بجلی گھر تعمیر کیا جائے تو بجلی کی اس بحران کا علاقے کو ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ اس منصوبے کی تعمیر سے نہ صرف میرے حلقے کا بلکہ پورے بلتستان میں بجلی کی کمی کا مکمل ازالہ ہو سکتا ہے۔ کم از کم اس صدی تک پھر اور کوئی بجلی بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اس بجلی گھر کی تعمیر کے لیے نہ کوئی زمین کا معاوضہ درکار ہے اور نہ اس کے بننے سے کوئی زرعی رقبہ زیر آب آ سکتا ہے۔ لہذا وفاقی ترقیاتی پروگرام کے ذریعے یہاں ایک بڑے بجلی گھر کا منصوبہ منظور کیا جائے۔ جناب والا، سکردو میں بلتستان کا واحد ایک ڈگری کالج موجود ہے، بلتستان بھر میں ایک ڈگری کالج موجود ہے، اور اس ڈگری کالج میں طلبہ کی تعداد اب 3000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور مزید طلبہ کا داخلہ ممکن نہیں رہا ہے۔ تعلیمی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے حلقہ نمبر 3 میں ایک ڈگری کالج کے قیام کی منظوری کا اعلان فرمایا جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں طلبہ اور طالبات کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام مہمانوں نے ہم تمہارے ساتھ ہیں، شکریہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وقت کی کمی ہے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام مہمانان گرامی کا اور خاص طور پر جناب علی امین گنڈاپور صاحب کا تہ دل اپنی جانب سے اور اپنے تمام عوام کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عظیم الشان جلسے کے مہمان خصوصی جناب علی امین گنڈاپور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات سے اور مذکورہ برآں مطالبات کی منظوری سے سرفراز فرمائیں۔